میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو صرف و صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ جنات اور انسان کی تخلیق کا مقصد وحید یہی تھا تو بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دفتر سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کے تسبیح کے گیت گایا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تقدیس کو بیان کیا کریں، اسی کے آستانے پہ آ کر چڑھاووں کو چڑھایا کریں، اسی کے لیے قربانی کیا کریں اور عبادات کی جملہ اقسام کو اسی کی ذات کے لیے روا رکھا کریں. حمد و ثنا کے بعد ارب ربن گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں سید الکونین امام الثقلین شافع روز محشر اور ساقی حوض کوثر پر کہ جن کو مالک کائنات نے اہل کائنات کی ہدایت ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے سید الکونین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو چونکہ اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا تھا، اس لیے آپ کی ذات بابرکات نے مالک کائنات نے طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید الثقلین علیہ الصلوۃ والتسلیم میں قلب اثر پہ نازل فرما دیا تھا اور اسی کتاب حمید کی ایک آیت مبارکہ کے ایک ٹکڑے کو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے جس کا تعلق سید الصحابہ اور خیر الحلائق بعد نبی اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے ساتھ ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ساتھی تھے، بچپنے کے دوست تھے، پوری کی پوری زندگی کی ایمانت بھی، دیانت بھی، شرافت بھی، متانت بھی حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھی. چنانچہ جس وقت فاران کی چوٹیوں پر آفتاب نبوت کی کرنیں گرنے لگیں تو ہر شخص نے کسی نہ کسی معجزے کو طلب کیا، کسی نہ کسی نشانی کو طلب کیا، لیکن صدیق نے لمحہ بھر کے لیے غور کیے بغیر، تردد کیے بغیر، سوال کیے بغیر اور کسی بھی شک اور شبہ میں گرفتار ہوئے بغیر فوراً سے پہلے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر ایمان کو لے آئے، اسلام کو قبول کر لیا. لوگوں نے اس بات کی وجہ پوچھی، کہا جو شخص کسی مخلوق کے اوپر لمحہ بھر کے لیے جھوٹ بولنا گوارا نہیں کرتا، اس شخص کے بارے میں اس بات کا گمان کیسے کیا جا سکتا ہے کہ وہ مالک کائنات کی ذات کے بارے میں جھوٹ بولے. چنانچہ 40 برس کی طویل زندگی کے نشیب و فراز کو دیکھنے کے بعد حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان یہ تھا کہ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رسالت و نبوت کے لیے کسی نشانی کا طلبگار نہیں بلکہ فوراً سے پہلے آپ کے دعوی نبوت کو قبول کرتا ہوں. اور اللہ احکم الحاکمین نے حضرت صدیق کی اس بات کو کلام اللہ کا حصہ بنا دیا. کہا والذی جاء بالصدق
वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। एक शख्स सच्चाई की दावत लेके आया और दूसरे शख्स ने सच्चाई की दावत को कबूल करने के अंदर लम्हा भर की देर नहीं की, बल्कि उसकी तस्दीक और उसकी तौसीक कर दी, और वो दोनों के दोनों लोग मुत्तकीन में शामिल हैं। आज से पहले सिद्दीकियत का मनसब अगर हासिल हुआ तो सैयदा मरियम को हासिल हुआ। मालिक कायनात ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, मल मसीह इब्नु मरियम इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल व उम्मुहु सिद्दीका काना याकुलानि ताम। का ईसा रब का रसूल था और उसकी मां सच्ची औरत थी, नबियों में शामिल नहीं लेकिन सिद्दीकीन में शामिल थी। इस उम्मत के अंदर अंबिया के बाद शुहादा तो बहुत से आए, सुलहा तो बहुत से आए, नेकोकार तो बहुत से आए, शब जिंदादार तो बहुत से आए, लेकिन मनसब नबूवत और इमामत के बाद सिद्दीक होने का शरफ अगर हासिल हुआ, जनाब सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हासिल हुआ। और जिस वक्त हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तकज़ीब की गई, उनको झुटलाया गया, उनके रास्तों के अंदर कांटों को बिछाया गया, उनकी दावत के ऊपर लब्बैक कहने वालों को ज़ियतों का निशाना बनाया गया, कभी बिलाल को हिर्रा की तपती हुई सरजमीन पर तड़पाया गया, कभी जुनैरा की आंखों में दिया सलाई को फिराया गया, कभी सुमैया के वजूद को ऊंट के साथ चिरचराया गया, कभी अबू फकी को जुल्म का निशाना बनाया गया। तो ऐसे आलिम ने, जिस शख्सियत ने मजलूमों की हिमायत में अपने माल को हज कर दिया, पंजाए जुल्म से निजात दिलाने के लिए और दायरा इस्लाम में शामिल फरमाने के लिए, वो ज़ात भी हजरत सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनको छुड़ाने वाला, उनको बचाने वाला कोई भी मौजूद नहीं था। उमैया के पास जनाब सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जाते हैं, कहा उमैया इसको क्यों मारते हो? कहा ये लातो मनातो उज़्ज़ा हुबल को नहीं मानता, इसलिए इसको जुल्म का निशाना बनाया जाएगा। सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये पूछते हैं, क्या इसकी गर्दन को छुड़वाने के लिए किसी तावान की जरूरत है, किसी माल की जरूरत है? तो सिद्दीक उस माल को देने के लिए तैयार है। उमैया मुंह मांगे दामों को तलब करता है, लेकिन सिद्दीक इस बात को समझते हैं, अगर बिलाल की गर्दन को छुड़ा लिया जाए, अगर तो हीद के इस परस्तार को जुल्म और बर्बरियत से निजात दिला दी जाए, उसके लिए कितनी भी रकम को खर्च कर दिया जाए, तो ईद की हिदमत के हक को अदा नहीं किया जा सकता। चुनाचे बिलाल की गर्दन को आजाद करवाने का शरफ भी अगर हासिल हुआ, जनाब सिद्दीक को हासिल हुआ। और आप लोग इस बात के ऊपर भी हैरान होंगे कि हजरत फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात गिरामी के अलावा जितने अकाबिर साहबा हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद दायरा इस्लाम में अगर दाखिल हुई, हजरत सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तबलीग के जरिए दाखिल हुई। इसलिए कि ये एक आम रूटीन की बात है, आम उसूल की बात है। लोग आम आदमी की बात को इतनी अहमियत नहीं देते, गरीब आदमी की बात को इतनी तवज्जो के साथ नहीं सुनते। लेकिन जब एक आदमी साहिब हैसियत होता है, साहिब पोजीशन होता है, साहिब माल होता है, साहिब वकार होता है, किसी खानदान का सरबराह होता है, जब वो किसी दावत को लेके आता है, लोगों के जहनों के अंदर ये ख्याल आता है, आखिरकार इसके पास भी तो शऊर मौजूद है, इसके पास भी तो बीनाई मौजूद है, इसके पास भी तो बसीरत मौजूद है। अगर इसने अपने स्टेटस के बावजूद, अपनी चौधराहट के बावजूद, अपने माल के बावजूद किसी दावत को कबूल किया, इस बात में कोई ना कोई वजन मौजूद होगा। चुनाचे हजरत सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो वे अपने कबीले के सरदार भी थे, मक्का के चौधरी भी थे, साहिब हैसियत भी थे, साहिब माल भी थे, जब उन्होंने दावत दी तो बहुत से नफूस कुदसिया दायरा इस्लाम में उनकी दावत की वजह से दाखिल हो जाते हैं। और हजरत सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिलाओं के ऊपर
آپ کی آزمائشوں کے اوپر آپ کے دکھ کے ساتھی بھی بنتے ہیں، آپ کی تکلیف کو بتاتے بھی ہیں، اور کئی مرتبہ کافر اور ظالموں کے رستے کے اندر دیوار بن کے بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ جس دن عقبہ بن ابی معیط ظالم نے اور لعنتی نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نجاست کو ڈال دیا، اور جس دن اس نے آپ کے گلو اثر کے اندر ایک کپڑے کو ڈال کر آپ کی سانس کو بند کرنے کی جسارت کی تھی، تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عالم میں اس کے پاس آئے تھے اور اس کو یہ بات کہی تھی، اور ظالموں تم اس کو کیوں مارتے ہو، اس کا جرم یہ ہے صرف یہ مالک کائنات کی توحید کی طرف بلاتا ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کی پورا شوق زندگی کے اندر لمحہ بھر کے لیے بھی سید الثقلین کے ساتھ سے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ اسی ساتھ اور رفاقت کی وجہ سے کئی مرتبہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملامت بھی کی گئی، کئی مرتبہ ان کی مذمت بھی کی گئی، کئی مرتبہ ان کو طعنے بھی دیے گئے، کئی مرتبہ ان پہ ظلم کے پہاڑ بھی توڑے گئے، لیکن صدیق پہ آفری ہے، ہر ظلم کو سہنا گوارا کر لیا، ہر جبر کو سہنا گوارا کر لیا، لیکن حضرت حبیب کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ انہی دنوں میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم معراج پہ جاتے ہیں، واپس پلٹتے ہیں، اس بات کا اعلان فرماتے ہیں اللہ نے مجھے سین بیت اللہ سے اٹھا لیا، سین بیت المقدس کے اندر پہنچا دیا، سین بیت المقدس سے اٹھا لیا، پہلے آسمان پہ پہنچا دیا، پہلے آسمان سے اٹھا لیا، سدرۃ المنتہا پہ پہنچا دیا۔ ایسے عالم میں ابو جہل جو مکہ کا چودھری ہے اس بات کو سمجھتا ہے صدیق کے پاس دل بھی موجود ہے، دماغ بھی موجود ہے، حکمت بھی موجود ہے، فراست بھی موجود ہے، حق اور باطل میں امتیاز کرنے والا دماغ بھی موجود ہے۔ صدیق کے پاس آیا، کہنے لگا ابو بکر تم کیا کہتے ہو، اگر کوئی شخص یہ بات کرے میں ایک رات کے اندر بیت اللہ سے اٹھ کر بیت المقدس کا سفر کر کے آیا ہوں یا آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا ایسی بات کے ممکن ہونے کی کوئی گنجائش موجود نہیں، ایسی بات امکانات کی دنیا میں بعید ہے۔ کہا تمہارے سردار نے یہ کہا ہے، تمہارے حبیب نے یہ کہا ہے۔ کہا اگر میرے حبیب نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ ابو جہل حیرت کے ساتھ انگشت بدندہ ہو جاتا ہے۔ کہا ابو بکر تمہاری عقل کو کیا ہو گیا کہ میں نے ابھی تم سے پوچھا، تم نے کہا امکانات کی دنیا میں اس بات کی کوئی گنجائش موجود نہیں، اور اب تم فوراً سے پہلے اس بات کو ماننے کا اعلان کرتے ہو۔ کہا ابو جہل یہ بات ایمان کی بات ہے، یہ مشاہدے کی بات نہیں، تجربے کی بات نہیں۔ جب میرے نبی نے ہمیں یہ بات کہی، اللہ نے میرے پاس جبریل کو بھیجا ہے، ہم نے تصدیق کر دی۔ جب اللہ کے نبی نے یہ بات کہی، آسماں کے رب نے میرے اوپر وحی کو بھیجا ہے، ہم نے اس بات کی تصدیق کر دی۔ اگر رب نے ایک رات کے لیے اس کو اپنے پاس بلا لیا، اس میں حیرت والی کون سی بات ہے؟ ابو جہل اس بات کو سن کے سمجھ گیا کہ دنیا کی کوئی طاقت ابو بکر کے قدموں میں زلزلہ پیدا نہیں کر سکتی۔ اور آپ اس بات کے اوپر بھی حیران ہوں گے کہ جس وقت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا، جملہ صحابہ کو حضرت رسول اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا، لیکن صدیق کو ہجرت کی اجازت نہیں دی۔ دو صحابہ ہیں، ایک سیدنا حیدر کرار ہے، ایک سیدنا صدیق اکبر ہے، جن کو ہجرت کی اجازت نہیں ملی۔ ایک کو اس لیے نہیں ملی کہ وہ مخلوق کی امانتوں کو اٹھانے والا تھا، ایک کو اس لیے نہیں ملی کہ وہ مخلوق کے مال کو لوٹانے والا تھا، ایک کو اس لیے نہیں ملی کہ وہ لوگوں کی امانتوں کو واپس پلٹانے والا تھا، اور ایک کو اس لیے نہیں ملی کہ وہ اللہ کی امانت کا تحفظ کرنے والا تھا، اللہ کی امانت کا خیال کرنے والا تھا، اس کی چوکھٹ کی رکھوالی کرنے والا تھا، اس کی جان کا تحفظ کرنے والا تھا۔ جس دن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا، حضرت صدیق کے پاس آئے، کہا ابو بکر اب تمہیں بھی ہجرت کی اجازت ہے، اور ساتھ ہی الفاظ بولے تو یہ بولے ان اللہ امرنی ان ترافقنی فی ھذا السفر۔ ابو بکر اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ ابو بکر اس سفر میں تم میری رفاقت کو اختیار کرو۔
آپ خود یہ بات بتلائیے جب حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں یہ بات آئی ہوگی کہ اللہ نے ان کو رفاقت نبوت کے لیے چنا، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے ہی پیغمبر کی ذات پہ اپنا ہر کچھ ترج کر دینے والے، ان کے لیے اپنے وسائل کو خرچ کرنے والے، ان کے لیے اپنی توانائیوں کو لگانے والے، ان کے لیے اپنی ہمتوں کو لگانے والے، جب ان کے علم میں یہ بات آئی کہ مالک نے ان کو سفر ہجرت کے لیے چن لیا ہے، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی کیفیت عجیب و غریب ہو گئی۔ اور جب حضرت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت صدیق کے ساتھ مکہ سے باہر نکل کر عارضی طور پہ غار ثور کے اندر مقیم ہوتے ہیں تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہنی کیفیت عجیب و غریب ہے۔ اپنی ذات کا کوئی غم نہیں، غم دل کے اندر اگر موجود ہے سید الثقلین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کا موجود ہے، اور دل میں ایک ہی خدشہ اور کھٹکا ہے، اللہ کی امانت، کہیں اس کو کوئی معمولی سا نقصان نہ پہنچ جائے۔ حضرت آقا تھکاوٹ کی حالت کے اندر موجود تھے، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پتھریلی غار کے اندر اپنے زانو اقدس کو حضرت رسول اللہ کے سر اقدس کے لیے بچھونے کی حیثیت دے دی۔ آپ نے غار کے اوپر نظر دوڑائی، آپ کو غار کے اندر ایک حشرات الارض کا ایک ایسا بل نظر آیا جس بل کے بارے میں آپ کے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ نہ کرے اس بل یا کھو کے اندر سے کوئی زہریلا جانور باہر نہ نکل آئے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حفاظت کے لیے اپنی ایڑی مبارک کو سوراخ کے اوپر رکھ لیا۔ اللہ احکم الحاکمین کا بھی اپنا نظام ہے، اس نے تقدیر کو بنایا ہوا ہے، ہر واقعے کے پیچھے اس کی کوئی حکمت بھی ہوتی ہے، اور جو واقعہ بھی ہوتا ہے مالک کائنات کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ بات کہ وہاں سے کوئی زہریلا جانور نکلتا، اس بات کے امکانات تو موجود تھے، لیکن اس امکان کو مالک کائنات نے صدیق کے مقام بلند کو مزید بلند کرنے کے لیے ایک حقیقت کا درجہ دے دیا۔ ایک زہریلا جانور نکلتا ہے، زہریلا کیڑا نکلتا ہے، کوئی بچھو نما کیڑا نکلتا ہے، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کے اوپر ڈس لیتا ہے۔ حضرت صدیق جو کہ پہلے ہی کانشیس سے، پہلے ہی حساس تھے کہ کہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، آپ نے اپنے پیر مبارک کو پہلے ہی اس بل کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ جب اس نے آپ کو کاٹا، آپ نے اس زہر کی تکلیف کو اپنے دل کے اندر اترتا ہوا محسوس کیا۔ اور انسان جو ہے وہ قوا کا ایک مجموعہ ہے، حواس خمسہ اس کے پاس موجود ہے، گوشت پوش کا وجود ہے، جب تکلیف پہنچتی ہے بدن اس کے اثرات کو محسوس کرتا ہے، لیکن حضرت صدیق کے ذہن کے اندر یہ بات موجود تھی، حضرت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آرام فرما ہیں، کہیں ان کے آرام کے اندر کسی قسم کا کوئی خلل پیدا نہ ہو جائے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے لمحہ بھر کے لیے حرکت کرنا بھی گوارا نہیں کیا، لیکن تکلیف کی شدت جو ہے وہ آنسوؤں کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو مبارک جو ہے حضرت آقا کے روح انور کے اوپر گرے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ کہا صدیق کیوں روتے ہو؟ کہا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت کے اندر اور آپ کی وفا کے اندر اور آپ کی حفاظت کے اندر ایک زہریلے جانور نے مجھ کو کاٹ لیا ہے، لیکن میں نے اپنے لبوں سے کسی قسم کی آواز کو نکالنا اس لیے گوارا نہیں کیا کہیں آپ کے آرام کے اندر خلل نہ آ جائے۔ حضرت رسول اللہ نے حضرت صدیق کی اس محبت کو دیکھا، اس وفا کو دیکھا، اس جانثاری کو دیکھا۔ حضرت رسول اللہ نے اپنے لعاب دہن کو سیدنا صدیق کی ایڑی مبارک کے اوپر لگایا، زہر کے اثرات بھی جاتے رہے، تکلیف کا اثر بھی جاتا رہا، لیکن غار کو وہ مقام بلند حاصل ہوا کہ مالک کائنات نے یار غار کی محبت کو، اس کی وفا کو، اس کی جانثاری کو کائنات کے لیے ضرب المثل بنا دیا۔ آج بھی جب بھی محبت کی بات ہوگی،
جب بھی پیار کی بات ہوگی، جب بھی جانثاری کی بات ہوگی، جب بھی کٹنے کی بات ہوگی، جب بھی مرنے کی بات ہوگی، لوگ یہ محاورہ کہتے رہیں گے وہ تو میرے اس طرح ہے جس طرح میرا یارغار ہو۔ یہ ضرب المثل کی حیثیت جو ہے بات اختیار کر جاتی ہے۔ اور مالک کائنات نے حضرت صدیق کو یہ مقام بلند بھی عطا فرمایا کہ الفاظ کہی اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ھما فی الغار، کہ تم حضرت رسول اللہ کی مدد کرو نہ کرو، اللہ اپنے نبی کی مدد کرتا رہے گا۔ ثانی اثنین اذ ھما فی الغار، جس دن وہ دو اور دو کا دوسرا غار کے اندر موجود تھے، اذ یقول لصاحبہ، اور اس کے صحابی کے دل کے اندر اس کے بارے میں وہم موجود تھا، اس کے بارے میں درد موجود تھا، تو رسول اللہ نے اپنے صحابی کو مخاطب ہو کر کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ذرا غور کیجیے، کسی کو صحابی تاریخ نے کہا، کسی کو صحابی سیرت نگاروں نے کہا، اور کسی کو صاحب محرک کے قلم نے کہا، کسی کو صحابی ابن ہشام نے کہا، کسی کو صحابی ابن کثیر نے کہا، کسی کو صحابی آل صحابہ کے مصنف نے کہا، کسی کو صحابی مجموعہ صحابہ کو تعریف کرنے والوں نے کہا، لیکن ابو بکر تیری صحابیت کا عالم کیا ہے؟ جس کو صحابی حضرت رسول اللہ نہیں بلکہ خود مالک کائنات نے تیری صحابیت کا اعلان کر دیا۔ اور جس وقت آپ مدینہ طیبہ کے اندر پہنچے، اور یہاں پہ ضمنی طور پر میں چھوٹی سی ایک بات کو رک کے آپ حضرات کے سامنے پھر گوشے گزار کروں گا کہ حضرت صدیق کی وفا اور ادائیں جو ہیں، آپ کا پیار اور آپ کی جانثاری جو ہے اس کی بڑی شکلیں ہیں۔ جس طرح آپ نے اپنا مال دیا، اپنا متاع دیا، اپنا وقت دیا، اپنی جانثاری دی، اپنا خلوص دیا، ہر قسم کی توانائیاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وقف کی، وہاں پر آپ کو ایک اور بھی امتیاز حاصل ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت رفیقہ حیات سیدہ عدیہ الکبریٰ انتقال کر جاتی ہے، حضرت رسول اللہ غمگین بھی تھے، غمزدہ بھی تھے، کہ ایک مونس تھی، ایک رفیقہ حیات تھی، ایک داموں کے اوپر فاہے رکھنے والی تھی، ایک داموں کے اوپر ٹکور کرنے والی تھی، ایک دکھوں کو بتانے والی تھی، ایک غموں کو بانٹنے والی تھی، ایک جنتی خاتون تھی۔ جس وقت وہ آپ سے جدا ہو جاتی ہے، اس پیکر محبت و شفقت کی جدائی کی وجہ سے حضرت آقا کے دل میں ایک خلا پیدا ہوتا ہے، آپ کے دل کے اندر دکھ کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ صدیق تیری محبت کا عالم کیا ہے، تیری عقیدت کا عالم کیا ہے؟ ایسے عالم میں جس وقت نبی غمزدہ تھے، حضرت صدیق نے اپنی لہتے جگر سیدہ صدیقہ کائنات کو رسول اللہ کے حرم میں داخل فرما دیا۔ اس مقصد کے لیے کہ اگر ایک پیکر شفقت و محبت نبی سے جدا ہو گیا تو کیا ہوا؟ میں ایک اور پیکر شفقت و محبت اور مجسمہ اشارہ خلوص کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اپنی بیٹی کے اور آپ کے عقد میں دے کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ نبی کی رضا کے لیے اور نبی کے اطمینان کے لیے صدیق ہر طرح کی قربانی کو دینا گوارا کر سکتا ہے۔ جب مدینہ طیبہ کے اندر حضرت رسول اللہ پہنچے، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت اور آپ کی محبتوں کا وہی سلسلہ جاری و ساری ہے۔ بدر کا مارکا آتا ہے، صحابہ تھوڑی ہی تعداد میں موجود ہیں، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمزدہ ہے کہ اتنا بڑا لشکر اور مد مقابل 313، کسی کے پاس تیر ہے، کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس نیزہ ہے، کسی کے پاس جال ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لات و منات و عزا و حبل کے مقابلے میں اس جماعت کو اگر تیار کیا، اپنے لہو کو سینچ کے تیار کیا تھا، اپنی صبح و روز کی محنتوں کے ساتھ تیار کیا تھا، اور تشدد کو سہ کے تیار کیا تھا، غموں دکھوں کو جھیل کے تیار کیا تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اچھا پیدا ہوا، کہیں ایسا نہ ہو معاذ اللہ ان دشمنوں کی سازشوں کے ساتھ ان کے حملے کی وجہ سے اللہ کی یہ جماعت ضائع نہ ہو جائے۔ دل میں دکھ پیدا ہوا، کہا اللہ اگر آج کے دن تو نے ان 313 کی مدد نہ کی، کوئی بھی تیری توحید کا نام لیوا باقی نہیں رہے گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ بھی ہیں، دل میں دکھ بھی ہے، اور لوگ تو رسول کو اٹھاتے ہیں، مقام معبودیت کے پر فائز کر دیتے ہیں، لیکن جو بندگی کا مقام رسول کو حاصل ہوتا ہے وہ کسی ولی کے مقدر میں نہیں آتا، کسی شہید کے مقدر میں نہیں آتا،
किसी शब जिंदादार के मुकद्दर में नहीं आता। और नबी की सारी जिंदगी बंदगी में डूबी हुई, अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हुए गुजरी, अल्लाह की रिजा के लिए रोजे रखते हुए गुजरी, अल्लाह की बारगाह में रोते हुए गुजरी। हर मुसीबत के मौके पर, हर इब्तिला के मौके पर, हर आजमाइश के मौके पर नबी ने अपने मालिक को रो रो के मनाया था। आज भी नबी के कोसर और तस्नीम से धुले हुए रुखसार और सर सजदे की हालत में अल्लाह की बारगाह के अंदर मौजूद है। हजरत सिद्दीक करीब आते हैं, हजरत आका के कांधा अत्थर के ऊपर अपने दस्ते अक़दस को रखते हैं। कहा अल्लाह के नबी घबराने की जरूरत नहीं, अल्लाह आपको दाया नहीं फरमाएगा, अल्लाह आपकी मदद जरूर करेगा। सिद्दीक को पता है दो हस्तियां ऐसी हैं पूरी तारीख़ इस्लाम में जिनको इस बात का यकीन था अल्लाह का नबी कभी भी दाया नहीं हो सकता। एक हस्ती थी सैयदा हदियतुल कुबरा की हस्ती थी जिसने इस अमर का ऐलान कर दिया था, कल्ला वल्लाहे ला युहलीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम है अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा। और सिद्दीक दूसरी हस्ती थी जिसने हजरत रसूलुल्लाह की मौजूदगी में मारका बदरुल कुबरा के दिन इस अमर का ऐलान कर दिया था, आका गम करने की जरूरत नहीं, अल्लाह आपको दाया नहीं फरमाएगा। पता था कि ये तौहीद का झंडा उठाने वाला है, मालिक की किबरियाई के अलम को लहराने वाला है, मालिक इसको तना नहीं छोड़ेगा। कहा सिद्दीक मैं तो उस वक्त तक रोता रहूंगा, उस वक्त तक गिड़गिड़ाता रहूंगा जब तक अल्लाह मेरी मदद के लिए आसमान से कभी लश्कर के नाजिल होने का ऐलान नहीं कर देता। थोड़ी देर के बाद आका के कोसो तस्नीम से दुले हुए रुखसारों के ऊपर मुस्कुराहट रूनुमा हो जाती है। कहा आका क्यों मुस्कुराते हो? कहा सिद्दीक अरश के रब ने मुसलमानों की मदद के लिए जिब्रील अमीन की क़यादत के अंदर 5000 फरिश्तों के गिरोह को नाजिल फरमा दिया है। बहुत के मार्के के अंदर भी सिद्दीक आपके हमरा, हर मार्के में सिद्दीक आपके हमरा। हजरत सिद्दीक को यह एजाज भी हासिल हुआ कि हुदैबिया के मार्के के दिन हजरत फारूक के दिल के अंदर यह कैफियत पैदा हुई, अगर हम सच्चे हैं तो हम काफिरों के साथ इस तरह का कंप्रोमाइज क्यों करते हैं? रसूलुल्लाह के पास आए, काइन्नी रसूलुल्लाह ही, फारूक पलट जाओ, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मेरा जो भी फैसला होता है वही की वजह से होता है। सिद्दीक के पास अपने दुख को कैथारसिस करने के लिए जो गैरतमंद मुसलमान होता है, जब थोड़ी सी लचक ईमान और इस्लाम के मसले में उसको लगे कि नजर आ रही है, उसके दिल के ऊपर छुरियां जल जाती हैं। और फारूक की गैरत का कौन मुकाबला कर सकता है? वो फारूक जिसकी हैबत ने नसरानियों के किलों को उखाड़ के रख दिया, वो फारूक जिसकी हैबत ने यहूदियों को लर्ज़ा बरंदाम कर दिया, वो फारूक जिसकी शुजाअत ने आतिशकदों को बुझा दिया, वो फारूक जिसने पूरी दुनिया में सरवरे कायनात के झंडों को लहरा दिया। जब उसने हुदैबिया के मुकाम के ऊपर मुसलमानों को समझौता करते हुए देखा, उसके दिल के अंदर एक दुख की कैफियत पैदा हुई। कहा सिद्दीक ये क्या माजरा, हम सच्चे हैं लेकिन हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंप्रोमाइज उनके साथ क्यों करते हैं? सिद्दीक तेरे ईमान का आलिम क्या है? तेरे ईमान की हिद्दत और शिद्दत का मुकाबला दुनिया की कोई हस्ती नहीं कर सकती। कहा फारूक वो अल्लाह का रसूल है, वो जो बात भी कहता है अल्लाह की वही की वजह से कहता है, उसकी बात के अंदर किसी किस्म के शक और शुबे की कोई भी गुंजाइश मौजूद नहीं। ईमान की इतनी मजबूत कैफियत। और फिर उस मुजस्समा ईसार ने ईसार की उस तारीख को तबूक के मार्के के दिन रकम कर दिया कि पूरी की पूरी कायनात तारीख के अंदर उस हुसूलूस और ईसार के मगर को ना पहले देख सकी थी, ना कयामत की दीवारों पर देखेगी। आज अब इस्लाम और ईमान को जरूरत होती है, हम इस्लाम और ईमान को क्या देते हैं? हम अपने बच्चों की फरमाइशों को पूरा करने के लिए हजारों रुपए लगाने के लिए तैयार है, लेकिन ईमान और इस्लाम के लिए हम 2 रुपए लगाने के लिए तैयार नहीं। आप इस बात के ऊपर जरा गौर कीजिए, ईसाई मिशनरी अरबों रुपए बाइबल की नशर व इशाअत के ऊपर लगाते हैं, लेकिन मुसलमानों ने कभी कलामुल्लाह की नशर व इशाअत के लिए चंद रुपए लगाना गवारा नहीं किया। यहां पर मैं एक शख्स की हिदमत को जरूर उसका एतराफ करना इसलिए जरूरी समझता हूं कि अगर उसका एतराफ ना किया जाए तो यह बहुत बड़ी नाइंसाफी की बात होगी
کہ سعودی عرب کے مرحوم بادشاہ شاہ فہد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس شخص نے سرمایہ کے باوجود، اس شخص نے وسائل کے باوجود اپنے وسائل کو تعیش میں صرف نہیں کیا، بلکہ دنیا کی اتنی زندہ زبانیں موجود ہیں ان میں کلام اللہ کا ترجمہ کروا کر پوری کی پوری دنیا کو قرآن مجید کی تعلیمات سے روشناس کروا دیا۔ ہر زبان میں کلام اللہ کا ترجمہ کروایا۔ لیکن عام طور پر مسلمان سرمایہ داروں کا عالم کیا ہے؟ ہوٹل بنا رہے ہیں، بینک بیلنس بنا رہے ہیں، بڑے بڑے بنگلے بنا رہے ہیں، لیکن قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے جب وسائل کو خرچ کرنے کی بات آتی ہے دل میں تنگی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن معرکہ تبوک کے دن، جس دن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کا اعلان کر دیا آج اسلام کو مسلمانوں کے مال کی ضرورت ہے، سارے صحابہ اپنے مال و متاع کو لے کے آئے۔ حضرت فاروق نے اپنے مال کے نصف حصے کر دیا، آدھا اپنے گھر میں رکھ دیا، آدھا حضرت رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کے آئے۔ اور ذہن کے اندر یہ خیال موجود تھا آج کوئی میرے ایثار کا، کوئی میرے خلوص کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق سے پوچھا، فاروق کیا لے کے آئے ہو؟ کہا آدھا مال گھر میں چھوڑا ہے، آدھے مال کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ نبی کا چہرہ مسرت کی وجہ سے، خوشی کی وجہ سے رمتمانے لگا، چہرے پہ خوشی کی کیفیت پیدا ہوئی کہ اسلام کو مال کی ضرورت ہے۔ اس نے اپنا 2% مال نہیں دیا، 5% مال نہیں دیا، 10% مال نہیں دیا، بلکہ 50 مال کو بارگاہ رسالت ماب میں پیش کر دیا ہے۔ اور دل کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ آج ابو بکر میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 50% مال کو قربان کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن جب صدیق کی باری آئی، حضرت صدیق سے حضرت آقا نے پوچھا، صدیق تم کیا لے کے آئے ہو؟ کہا آقا گھر کے اندر جو کچھ بھی موجود تھا اس کو جمع کر لیا، اس کے بعد گھر کے اندر جھاڑو دے کے اگر ایک سوئی بھی برآمد ہوئی اس کو بھی مال و متاع کو لپیٹ کے آپ کی خدمت کے اندر پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا صدیق گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں، اور جس جگہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہو گھر کے زندہ رہنے کے لیے کافی ہوا کرتی ہے۔ حضرت فاروق اس بات کو سمجھ گئے کہ فاروق تم ساری زندگی بھی تگو دو کرتے رہو، تم ابو بکر کے ایثار و عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور حضرت صدیق کو یہ مقام بلند بھی حاصل ہوا کہ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ اس امر کا اعلان فرما رہے تھے کہ جنت اس کے 8 دروازے ہیں، اور دروازہ ہر جنتی کا داخلے کا ایک ہوگا، زیادہ نماز پڑھنے والا ایک اور دروازے سے، زیادہ روزہ رکھنے والا ایک اور دروازے سے، زیادہ صدقہ کرنے والا ایک اور دروازے سے، زیادہ جہاد کرنے والا ایک اور دروازے سے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کی ضیافت تباہ کریے، جس کو اعزاز دینے کے لیے اللہ حکم الحاکمین اس کو 8 دروازوں سے جنت کے اندر بلائیں گے؟ ذہن میں خیال پیدا ہوا، حضرت رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنے سوال کو پیش کر دیا۔ کہا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جنتی داخل تو ایک ہی دروازے میں سے ہوگا، لیکن کیا کوئی ایسا جنتی بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیال میں جاتے ہیں، جبریل امین کی آمد ہوتی ہے، بارگاہ رسالت مآب سے الفاظ نکلتے ہیں اس زبان سے جس نے کبھی غلطی کھانا سیکھا ہی نہیں۔ حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، انت منہم صدیق، جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے چاہے جس مرضی دروازے سے داخل ہو جائے، صدیق وہ تو ہوگا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نشر و اشاعت دین کے اندر اللہ کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے اپنی مال و متاع کو، اپنے وسائل کو، اپنی توانائیوں کو صرف کرتے رہے۔ لیکن جو ان کا مقام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے اندر ہے وہ مزید کھل کے سامنے آتا ہے۔ جس وقت نبی کے چچا کے بیٹے حضرت حیدر کرار بھی موجود تھے، جس دن نبی کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس بھی موجود تھے، جس دن اکابر صحابہ میں سے حضرت فاروق بھی موجود تھے، حضرت ذوالنورین بھی موجود تھے، طلحہ و زبیر بھی موجود تھے، عبد الرحمن بھی موجود تھے، سعد بھی موجود تھے، سعید بھی موجود تھے، اور نبی علیہ السلام تسلیم خود مصلی امامت پر
اپنی نکاح کی وجہ سے، اپنی بیماری کی وجہ سے کھڑے ہونے پہ قادر نہیں تھے۔ حضرت رسول اللہ سے پوچھا گیا کون شخص ہے جس کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا جائے؟ حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بلایا جائے، اس کو میرے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا جائے۔ لوگ پوچھتے رہے، یاد الگ کہ امہات المومنین کے بھی الفاظ تھے، طبیعت کے نرم ہیں، آپ کی جگہ پر مصلی امامت پہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا تھے؟ ما ينبغي لقوم ان يكون فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، اور جس قریہ کے اندر ابو بکر موجود ہو اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا مصلی امامت پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ حضرت صدیق کے مقام بلند کو حضرت رسول اللہ نے واضح کر دیا کہ جس قریہ میں حسن بھی موجود ہوں، حسین بھی موجود ہوں، حیدر کرار بھی موجود ہوں، ابن عباس بھی موجود ہوں، طلحہ بھی موجود ہوں، زبیر بھی موجود ہوں، فاروق بھی موجود ہوں، ذوالنورین بھی موجود ہوں، لیکن ان کے ہوتے ہوئے ابو بکر بھی موجود ہو، اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا مصلی امامت پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ حضرت رسول اللہ نے اس بات کو واضح کر دیا۔ مصلی امامت پر کھڑے ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت رسول اللہ نے خیر الحلائق کے مقام کی طرف نشاندہی بھی کر دی، اپنی زبان رسالت میں آپ سے ارشاد بھی فرما دیا، اور حضرت صدیق کو یہ مقام بلند جو حاصل تھا وہ اپنے کردار کی رفت کی وجہ سے اس کا استحقاق بھی رکھتے تھے، اس لیے کہ جس وقت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کو مکمل کر کے دنیا سے رخصت ہوئے کہ نبی کا مشن کیا ہوتا ہے، ایک مرتبہ پھر تجدید فکر کے لیے، تجدید ایمان کے لیے نبی دنیا میں کس لیے آتا ہے؟ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، جتنے بھی انبیاء آئے اسی مشن کو لے کے آئے، نہ شجر کے سامنے جھکا کرو، نہ حجر کے سامنے جھکا کرو، نہ سورج کے سامنے جھکا کرو، نہ ستارے کے سامنے جھکا کرو، نہ مرکب کے سامنے جھکا کرو، نہ مزار کے سامنے جھکا کرو، نہ چوکھٹ کے سامنے جھکا کرو، نہ درگاہ کے سامنے جھکا کرو، نہ سورج کے سامنے جھکا کرو، نہ ستارے کے سامنے جھکا کرو، نہ پیر کے سامنے جھکا کرو، نہ ولی کے سامنے جھکا کرو، نہ شہید کے سامنے جھکا کرو، نہ نبی کے سامنے جھکا کرو، وہ اپنی جبیر نیاز کو جب بھی جھکایا کرو مالک کائنات کے سامنے جھکایا کرو۔ جتنے بھی انبیاء آئے اسی مشن اسی دعوت کو لے کے آئے۔ جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ایک شخص ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے دنیا کی زندگانی کو اختیار کر لے، چاہے اخروی مسرتوں کو اپنے لیے پسند کر لے، تو بندے نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ اخروی زندگی کو اپنے لیے چن لے، تو سارے صحابہ اس بات کو سننے کے بعد ان کے دل کے اوپر کوئی اور کیفیت طاری نہیں ہوئی، لیکن صدیق کے اوپر ایک غم کی اور ایک دکھ کی کیفیت طاری ہو گئی کہ صدیق اس اشارے کا مطلب سمجھ چکے تھے کہ حضرت رسول اللہ کا وقت رخصت آ چکا ہے، اور جس وقت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ کی وفات ہوئی، آپ کے اوپر موت کی گھڑیاں آئیں، اور اس حقیقت میں کوئی شک و شبے کی گنجائش موجود نہیں کہ کلو شیء ہالک الا وجہہ، جو بھی دنیا میں آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے، جو بھی دنیا میں آیا ہے موت کا جام پینے کے لیے آیا ہے، چاہے ولی اللہ ہو، چاہے شہید ہو، چاہے صدیق ہو، چاہے نبی اللہ ہو، اس نے موت کے جام کو ضرور پینا ہے۔ بعض لوگ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، آپ کی وفات مبارکہ کے بارے میں تعویلات کرتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا، آپ فوت نہیں ہوئے، آپ آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کے بارے میں، آپ کے رفقا کے بارے میں، آپ کے اہل بیت کے بارے میں، آپ کے جانشاروں کے بارے میں، آپ کے پروانوں کے بارے میں اس سے بڑی سوء ظن کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ نبی زندہ تھے لیکن معاذ اللہ انہوں نے ان کو قبر کے اندر اتار دیا۔ یہ بہت بڑی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں توہین کی بات ہے، یہ بہت بڑی ان کی اہانت کی بات ہے۔ اور وہ لوگ جو حضرت رسول اللہ کو حیات مانتے ہیں، آپ ان سے یہ بات پوچھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی، وہ بھی یہی بات کہیں گے آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ آپ ان سے یہ بات پوچھیے اگر حضرت آقا زندہ ہے ان کی عمر 63 برس کے بعد بڑھتی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ایک بدیہی حقیقت ہے، اور یاد رکھیے
میں یہاں پر اہل سنت کے عقیدے کی بات کروں گا، اہل توحید کے عقیدے کی بات کروں گا، اہل حدیث کے عقیدے کی بات کروں گا، بڑی وضاحت کے ساتھ بات کروں گا۔ جہاں تک تعلق ہے اس دنیا کی زندگی کا، حضرت آقا اس دنیا کے اندر زندہ نہیں، لیکن جہاں برزخی زندگی کی بات ہوگی، حضرت آقا کی حیات برزخی جو ہے وہ شہداء سے اعلیٰ ہے، اولیاء سے اعلیٰ ہے، انبیاء سے اعلیٰ ہے۔ عالم برزخ میں کسی کی حیات بھی حضرت رسول اللہ کی حیات کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس میں کوئی شک اور شبے کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ لیکن عالم برزخ کا اس عالم فانی کے ساتھ براہ راست کوئی رابطہ نہیں۔ جہاں تک تعلق ہے درود کے پڑھے جانے کا اور اس کا حضرت آقا کی ذات گرامی کے اوپر پہنچنے کا، اس کے اندر بھی کوئی شک کی بات نہیں۔ جو بندہ درود پڑھتا حضرت آقا کی ذات کو پہنچتا ہے، اس پہنچنے کی کیفیت کیا ہے؟ کیفیت یہ ہے، آپ اپنے والدین کے لیے دعا مانگتے ہیں، اللہ ان کے درجوں کو بلند فرما۔ قبر کے اندر مالک کائنات، عالم برزخ کے اندر مالک کائنات ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ حضرت رسول اللہ کے اوپر مالک کائنات کی رحمتوں کی برکھا بھی برستی ہے، مالک کائنات کی برکتوں کی برکھا بھی برستی ہے، اور عالم برزخ کے اندر کوئی شخص بھی آپ کی حیات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اس عالم فانی کے اندر آپ زندہ اور موجود حالت کے اندر موجود نہیں۔ حضرت رسول اللہ کا جس وقت انتقال ہوتا ہے، بڑے بڑے صحابہ اپنے محبوب اپنے مطاع کو جب دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کے دل کو ٹھیس لگتی ہے۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امر کا اعلان کرتے ہیں کہ جو شخص یہ بات کہے گا حضرت رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، فاروق اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دے گا۔ حضرت صدیق نے ایسے عالم نے، جبکہ جذبات اپنی انتہا کے اوپر موجود تھے اور عقیدت اور جنون نے حقائق کو اس کے اوپر حقائق کے اوپر پردہ ڈالنا شروع کر دیا، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے منبر رسول کے اوپر جلوہ افروز ہوتے ہیں، کلام اللہ کی آیت پڑھتے ہیں، وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم علی اعقابکم، اور محمد علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول بھیجے گئے، اگر وہ فوت ہو جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے کیا تم اپنے قدموں کے اوپر پلٹ جاؤ گے؟ وفات رسول سے متعلق آیت پڑھی، انک میت وانہم میتون، جو بھی دنیا میں آیا ہے جام فنا کو پینے کے لیے آیا ہے، کامن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو حضرت رسول اللہ کی پوجا کرتا تھا معاذ اللہ اس کے علم میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور جو اللہ کی پوجا کرتا ہے اس کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ کو موت کبھی نہیں آئے گی۔ جملہ صحابہ کرام میں سے اس نقطۂ نظر کو واضح کر دیا، یار غار رسول نے بیان کر دیا، ثانی اثنین نے بیان کر دیا، خلیفۃ رسول اللہ نے بیان کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں فوراً سے پہلے عقیدہ صحیحہ کی طرف پلٹ آتے ہیں، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنے ہی کرائسس آتے ہیں جو امت کے اندر پیدا ہوئے، لیکن صدیق نے ان کے آگے بند باندھ دیا۔ سب سے پہلے خلافت کے مسئلے کے اندر اختلاف رونما ہوا، سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر انصاری صحابہ حضرت سعد بن عبادہ کے سر کے اوپر تاج خلافت رکھنے کے لیے تیار تھے، حضرت صدیق وہاں پر پہنچتے ہیں، حضرت فاروق بھی ساتھ ہیں، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح بھی ساتھ ہیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے نبی کے لیے اپنے گھروں کے دروازوں کو کھول دیا، نبی کی رضا کے لیے اپنے مال کو لٹا دیا، نبی کے اشارے ابرو کے اوپر کٹ مرنے کے لیے تیار ہو گئے، دارالہجرہ کے رہنے والے ہیں، یہاں کے مقیم ہیں، تم لوگ باہر سے آئے ہو، ہماری یہاں پر سکونت ہے، ہم حضرت رسول اللہ کے بعد آپ کی خلافت کے وارث ہوں گے۔ کہا باتیں ساری صحیح ہیں، لیکن حضرت رسول اللہ کا فرمان ہے الائمۃ من القریش، خلیفہ قریش میں سے ہونا چاہیے۔ اتنے الفاظ کہنے کی دیر تھی، سارے کے سارے انصاری صحابہ کے دین پلٹ جاتے ہیں۔ حضرت فاروق نے حضرت صدیق کے دستے قدس کے اوپر اپنے ہاتھ پر رکھا، وہی صحابہ جو سعد ابن عبادہ کو اپنا امام بنانے کی تیاریاں کر چکے تھے، حضرت صدیق کے ہاتھ پہ اس طرح پلٹتے ہیں، تاریخ کے اندر یہ روایت موجود ہے، اس طرح آپ کی بیعت کرتے ہیں جس طرح شہد کی مکھیاں اپنے چھتے کی طرف پلٹتی ہیں۔ اور جس وقت آپ مسند خلافت پر متمکن ہو گئے، بڑے کرائسس آئے، بڑی اطلاعیں آئیں، لیکن صدیق کی آہنی شخصیت نے لمحہ بھر کے لیے نہ اللہ کے قرآن کو چھوڑا، نہ رسول اللہ کے فرمان کو چھوڑا، نہ اسلام کی تعلیمات کو چھوڑا۔ جہاں پر ایمان کی بات ہوئی، جہاں پر عقیدے کی بات ہوئی، جہاں پر ارکان دین کی بات ہوئی، جہاں پر اصول الدین کی بات ہوئی،
ابو بکر نے کسی خطرے کی پرواہ نہیں کی، کسی چیلنج کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اس بات کو واضح کر دیا جہاں پر ایمان کی بات ہوگی، جہاں پر عقیدے کی بات ہوگی، جہاں پر رکن دین کی بات ہوگی، جہاں پر رسول الدین کی بات ہوگی، پوری کائنات پر ٹھکرایا جا سکتا ہے مگر دین کے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا جا سکتا۔ کچھ لوگ زکوٰۃ دینے سے منکر ہو گئے۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو بکر زکوٰۃ دینے سے منکر ہیں، لیکن کیا ہوا؟ توحید کو مانتے ہیں، نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ ابو بکر ان کے خلاف کوئی سخت قدم نہیں اٹھانا۔ حضرت ابو بکر نے اپنے مکے کو اٹھایا، فاروق کے سینے کے اوپر مارا، کہا جبار فی الجاہلیہ جبان فی الاسلام۔ فاروق جاہلیت میں بڑا بہادر ہوتا تھا، اسلام میں تو اس کو بزدل کر دیا ہے۔ کہا جو زکوٰۃ کے اندر ایک اونٹ کی رسی اس کو بھی نہیں دے گا، ابو بکر اس کے خلاف بھی اعلان جہاد کو کرتا رہے گا، جس طرح نماز دین کا رکن ہے، زکوٰۃ بھی دین کا رکن ہے۔ دستبردار نہیں ہوئے۔ جس وقت مدینہ طیبہ رسول اللہ کی رحلت کی وجہ سے غیر محفوظ ہو گیا اور شام کے محاذ کے اوپر اسامہ ابن زید لشکر کی قیادت کے لیے موجود تھے، اکابر صحابہ نے حضرت صدیق کو مشورہ دیا، رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، مدینہ کے حالات بدل گئے، سیاسیات کے تقاضے بدل گئے، معروضی حالات بدل گئے، ابو بکر اپنے فیصلے کو بدل لو، اسامہ ابن زید کے لشکر کو وقتی طور پہ مدینہ کے دفاع کے لیے محفوظ کر لو۔ ابو بکر نے کہا تم کیا بات کرتے ہو؟ جس لشکر کو رسول اللہ نے روانہ کر دیا، ابو بکر اس کو لمحہ بھر کے لیے بھی چھوڑنا گوارا نہیں کرے گا۔ روانہ کیا، جو لوگ مرتد ہوئے ان کی سرکوبی کے لشکروں کو روانہ کیا۔ جھوٹے متنبیان نبوت کے خلاف ابو بکر نے اپنی تلوار کو بے نیام کر دیا۔ مسلمہ کذاب کے خلاف ابو جہل کے جلیل القدر فردن اکرمہ بن نبی جہل نے جرأت اور شجاعت کی نئی تاریخ کو رقم کر دیا۔ ابو بکر نے ان کی روحوں کے اندر ایک بجلی کو پیدا کر دیا، ان کے ایمانوں کے اندر ایک آگ کے علاوہ کو روشن کر دیا، ان کو اس بات کا پیغام دے دیا حضرت رسول اللہ کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرنے والا ہے، جو بھی دعوی رسالت کرنے والا ہے، جو بھی دعوی امامت کرنے والا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ زندیق ہے، وہ واجب القتل ہے، اس کو جلا دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر کے اس ولولہ تازہ کی وجہ سے، اس مشن اور منشور کی وجہ سے مسلمہ کذاب کی جھوٹی نبوت کے سارے جھوٹے تارو پوت کو بکھیر کے رکھ دیا گیا۔ اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ایک شخصیت کی آپ حضرات کے ضرور گوشے گزار کروں گا۔ حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو چبایا تھا، انہوں نے فتح مکہ کے دن اسلام کو قبول کر لیا۔ حضرت رسول اللہ رؤوف بھی تھے، رحیم بھی تھے، رحمت للعالمین بھی تھے۔ واشی کے قبول اسلام کے موقع پہ حضرت رسول اللہ نے واشی کی خطاؤں کو معاف کر دیا، کہا لیکن واشی میری نگاہوں کے سامنے نہیں آنا، اس لیے کہ جب تم میری آنکھوں کے سامنے آؤ گے مجھے چچا حمزہ کی یاد آئے گی، اور چچا حمزہ کی یاد کی وجہ سے میرے دل میں دکھ کی کیفیت پیدا ہوگی۔ دکھ اور کرب کی اس کیفیت سے بچنے کے لیے واشی اگرچہ میں نے تیری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے لیکن میں تیرے چہرے کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ رسول اللہ کا صحابی بھی بن چکا، جانثار بھی بن چکا، لیکن آپ کی آنکھوں کے سامنے آنے کی جسارت موجود نہیں۔ واشی کہتے ہیں میرے دل میں کرب موجود تھا، اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام کروا لے جس سے حمزہ کی شہادت کا بدلہ ادا ہو جائے۔ کہا جس دن اکرمہ کے لشکر نے مسلمہ کذاب کے لشکروں پہ حملہ کیا، واشی کہنے لگے میرے اندر وہی ولولہ پیدا ہوا جو حمزہ کی شہادت کے وقت پیدا ہوا۔ میں نے کہا جھوٹا متنبی نبوت موجود ہے، اگر میں اس جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو قتل کر دوں تو حمزہ کی شہادت کے بدلے کو چکایا جا سکتا ہے۔ کہا میں نے اسی انداز میں وار کیا جس طرح میں نے حمزہ پہ وار کیا تھا، واشی کے وار کی تاب نہ لاتا ہوا مسلمہ کذاب دنیا میں چلا جاتا ہے۔ واشی کے دل میں یہ خیال آتا ہے، مالک کائنات پوچھیں گے حمزہ کے قاتل تو نے اس قتل کی کس طرح، اس کو کمپنسیٹ کیسے کیا، اس کا بدلہ کیسے ادا کیا، تو مالک کی بارگاہ میں یہ بات کیسے کہوں گا اللہ سید الشہداء کو شہید کرنے کے بعد میں نے جھوٹے متنبی نبوت کو قتل کر کے تیری بارگاہ کو خوش کرنے کی کوشش بھی تو کی تھی۔ انہوں نے بھی اس بدلے کو ادا کر دیا۔ اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اپنے آپ کو اس منصب جلیلہ کا اہل ثابت کیا کہ جتنے بھی کرائسس پیدا ہوئے، جتنے بھی بحران پیدا ہوئے، ان بحرانوں کے مقابلے کے اوپر صدیق کی آہنی شخصیت نے اس بات کا پیغام دیا
کہ جہاں پر اللہ کی بات ہوگی، رسول اللہ کی بات ہوگی، مد مقابل فوجیں موجود ہوں، مد مقابل لشکر موجود ہوں، مد مقابل مخالفتوں کے جتھے موجود ہوں، مخالفتوں کے اجتماعی کٹ موجود ہوں، ان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اللہ اور رسول کی بات کے جھنڈے کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ حکم الحاکمین حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اسوے کو سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، سید الصحابہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا تھا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی حضرت آقا کی رضا کے لیے کوشاں رہے، اور آپ نے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت رسول اللہ کی رحلت مبارکہ کے بعد بھی آپ کے جھنڈے کو زمین کے اوپر گرنے نہیں دیا۔ کوئی بھی ایسا موقع آیا جہاں پر حدیث کی عظمت کی بات ہوئی، رسول اللہ کے فرمان کی اہمیت کی بات ہوئی، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمحہ بھر کے لیے بھی اپنے موقف کے اوپر اصرار کرنا گوارا نہیں کیا، بلکہ فوراً سے پہلے قال رسول کے جھنڈے کو اٹھا لیا۔ ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ خلافت میں مقدمے کو لایا گیا، چوری کا ارتکاب کر کے آیا تھا، تیسری مرتبہ چوری کی تھی، دایاں ہاتھ بھی کٹ چکا تھا، بایاں قدم بھی کٹ چکا تھا، اور بائیں ہاتھ سے کٹنے کی باری تھی۔ صدیق کے ذہن میں خیال آیا اگر اس کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا یہ رفع حاجت کیسے کرے گا، یہ کھانا کیسے کھائے گا؟ تو حضرت صدیق نے کہا میں اس کے ہاتھ کو نہیں کاٹ سکتا۔ پاس ہی فاروق بیٹھے ہوئے، ابو بکر آپ کی رائے بھی اپنی جگہ پر، آپ کا مقام بھی اپنی جگہ پر، مگر اب سنت الید ہاتھ کو کاٹنا مدینے والے کی سنت ہے۔ حضرت صدیق نے فوراً سے پہلے اپنی رائے کو واپس لے لیا، کہا جہاں پر اللہ کے رسول کی بات ہوگی وہاں پر یار غار رسول کا فتویٰ نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ اگر کھانا نہیں کھا سکتا نہ کھائے، طہارت نہیں کر سکتا نہ کر سکے، لیکن جہاں پر سنت کی بات ہوگی وہاں پر ابو بکر اپنی رائے کو فوقیت نہیں دے سکتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خان وادہ اہل بیت میں انتہائی احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ آپ نے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ اسما بنت امیس کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ جب حضرت ابو بکر آپ جو ہیں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو آپ کے گھر جو محمد بن ابو بکر نامی بچے پیدا ہوئے اسما بنت امیس کے بطن سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسما بنت امیس کا شادی کر لیتے ہیں اور محمد بن ابو بکر کو اپنی کفالت میں لے لیتے ہیں۔ اور میں آپ حضرات کے سامنے اس بات رکھنے والا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حسن و حسین کے بعد جو بچے پیدا ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے پہلے بچے کا نام محمد رکھا اور دوسرے بچے کا نام ابو بکر رکھا تھا، اور اس کے بعد پیدا ہونے والے بچوں کے نام عمر اور عثمان رکھے تھے۔ اور ان ناموں کو رکھنے کی واحد وجہ کیا تھی؟ ان کے دلوں کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت موجود تھی، ان کی عقیدت موجود تھی۔ اور جب کربلا کے شہیدوں کی تاریخ کو اٹھایا جائے اس میں یہ تاریخ بات واضح کرتی ہے کہ کربلا کے شہیدوں کے اندر ابو بکر بن علی بھی موجود تھے، ابو بکر بن حسن بھی موجود تھے، اور ابو بکر بن حسین بھی موجود تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے حضرت ابو بکر حضرت عمر کے بارے میں سوال کیا تو حضرت علی کے الفاظ یہ تھے، امامان عادلان قاسطان، وہ دو امام تھے جو دنیا میں عدل کرنے والے تھے، انصاف کرنے والے تھے، انہوں نے ساری زندگی بے انصافی نہیں کی۔ ایک مرتبہ آپ کے زمانہ خلافت میں کسی شخص نے آپ کو ساری امت میں سے سب سے افضل قرار دیا اور آپ کے مقام و مرتبے کو حضرت ابو بکر سے بھی بلند ثابت کرنے کی کوشش کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، آئندہ کے بعد جس نے میرے مقام کو ابو بکر سے بلند کرنے کی کوشش کی میں اس کو 80 کوڑے قذف کی سزا دوں گا، اس لیے کہ پوری کی پوری امت میں سے کوئی شخص بھی ابو بکر کے مقام اور منصب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بیمار کربلا جن کو سیدنا زین العابدین کے نام نامی سے یاد کیا جاتا ہے، جس وقت ان کے خان وادے کے بہت سے لوگ شہید ہو جاتے ہیں، زین العابدین جن کا نام علی ہے، علی ابن حسین ابن علی، وہ اس امر کا اعلان کرتے ہیں آج میرے خان وادے کے اندر کوئی ابو بکر نظر نہیں آتا، میں اس امر کا اعلان کرتا ہوں آج کے بعد میری کلیت ابو بکر ہے۔ اور خان وادہ اہل بیت میں سے اور مشہور شیعہ اماموں میں سے جناب جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بیان کرتے ہیں، کسی نے آپ سے پوچھا آپ کا ابو بکر کے بارے میں خیال کیا ہے؟
کہا میں ابو بکر کے بارے میں کیا حال ثابت کروں کہ دنیا کے اندر مجھے ابو بکر نے 2 مرتبہ جنم دیا ہے. کہا آپ کو ابو بکر نے 2 مرتبہ کیسے جنم دیا ہے؟ کہا میری ماں ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر، میری ماں ام فرما قاسم کی بیٹی ہے اور وہ محمد کا بیٹا ہے اور وہ ابو بکر کا بیٹا ہے. اور کہا میری ماں ہی کی بات نہیں بلکہ میری نانی اسما بنت عبد الرحمان بن ابی بکر، میری نانی اسما عبد الرحمان کی بیٹی ہے اور عبد الرحمان ابو بکر کا بیٹا ہے. کہا میری رگوں میں 2 مرتبہ ابو بکر کا لہو گردش کر رہا ہے اور جس رگ کے اندر ابو بکر کا لہو موجود ہو اور جس کا ابو بکر دورہ نانا ہو، اپنے نانا کے بارے میں ایسی بات کبھی کہنا گوارا نہیں کر سکتا. ان لوگوں کے دلوں کے اندر محبت بھی موجود تھی، عقیدت بھی موجود تھی، احترام بھی موجود تھا، تعلق خاطر بھی موجود تھا، رشتہ داریاں بھی موجود تھیں، ننیالی تعلقات بھی موجود تھے. ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی بھی کشیدگی موجود نہیں تھی اور یہ اللہ کے فرمان کے بالکل بات مطابق ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رسول اللہ کے ساتھی کافروں کے لیے شدید ہیں، آپس میں محبت کرنے والے ہیں، آپس میں پیار کرنے والے ہیں، آپس میں عقیدت رکھنے والے ہیں. حضرت صدیق ہوں، حضرت فاروق ہوں، حضرت ذی النورین ہوں، حضرت حیدر کرار ہوں، ساروں کے ساروں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے احترام بھی تھا، عقیدت بھی تھی، پیار بھی تھا، بچوں کے نام ایک دوسرے کے ناموں میں رکھنے کا جذبہ بھی موجود تھا. اللہ حکم الحاکمین ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائے. اس لیے کہ حضرت رسول اللہ کا اعلان ہے من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جو ان سے محبت کرتا ہے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے اور جو ان سے بغض رکھتا ہے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے. اور حضرت رسول اللہ کا فرمان یہ ہے میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا. کہا اس کی نشانی کیا ہے؟ کہا مان علیہ واصحابی. وہ فرقہ کام اتنا کیا کرے گا جتنا میں نے کیا ہے اور میرے صحابہ نے کیا ہے. اور اللہ کا اعلان یہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جس کا ایمان صحابہ کے ایمان کے مطابق ہوگا اس کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا اور جس کا ایمان صحابہ کے ایمان کی مانند نہیں ہوگا اس کا ایمان بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوگا. اللہ ہمیں صحیح ایمانوں میں میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے.